اللہ الرحمن الرحیم. میں اسٹار ٹی وی پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ادارے KDA کے ملازمین کے مسائل، ان کی پریشانیوں سے اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. میں شدید مذمت کے ساتھ حکومت سندھ کی اور KDA انتظامیہ کی مذمت کروں گا کہ ملازمین KDA کو نہ تو اب تک تنخواہیں اور نہ ہی پنشن کی ادائیگی ہو سکی ہے. لہذا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین عبدالعزیز رہنما، نوجوان قیادت محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اور وزیر بلدیات محترم جناب ناصر حسین شاہ صاحب سے، وزیر محنت مزدور رہنما حد العزیز شخصیت کراچی پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ آپ کی حکومت میں KDA کے ملازمین اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی پنشن کے لیے ادارے میں کچکول لیے پھر رہے ہیں اور مایوسی کا شکار ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں پھر قوم بالا سے درخواست کروں گا کہ ہم بارہا اس بات کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ KDA کی آمدنی کے ذرائع کھولے جائیں، KDA کے مسائل کو حل کرنے کے لیے KDA کے ملازمین کی تنخواہ اور پنشن کی اور دیگر مراد کے لیے آج 15 جولائی ہو رہی ہے، ملازمین کو تنخواہیں اور پنشن کی دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے میں ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جس سے ادارے کے اندر امن پیدا ہو، حکومت کو پریشانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام پیار محبت میں ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. میں موجودہ CPA جو MQM کی ہے امپلائیز یونین، اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ حکومت سندھ سے اور حکومت بالا سے اپیل کریں، ملازمین کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں اور ہم جیسے لوگ آپ کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں ملازمین کے مسائل کی آواز اٹھا سکیں. میں
قمر ظفر خان صدر یونائٹڈ لیبر یونین بارہا اعلان کر چکا ہوں، ادارے میں ایک یونین پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ ان غریب ملازمین کی جانب خصوصی توجہ دے اور اپنی جماعت کے لوگوں سے ان کے کام کرائے، یہ ان کے فریضے میں ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ یہ لوگ ایک دفعہ میدان میں ملازمین کے مسائل کے لیے آئیں، ہم ان کے شانہ بچانا ہوں گے۔ جے ڈی امپلائیز یونین اپنی جانب سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ملازمین کے مسائل حل کیے جائیں، مگر ملازمین کے مسائل کیوں کے کیوں ہیں۔ قمر ظفر خان نے پہلے بھی یہ کہا، آج بھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی اے کو جو گرانٹ مل رہی ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھا کر 52,000 یعنی 52,000 کر دی، 52,000 کروڑ کر دی۔ 52 کروڑ کے اندر پینشن اور تنخواہوں کی آسانی ادائیگی ہو جائے گی۔ دوسرا آئٹم، کے ڈی اے میں عرصے 15 سال سے عرصے 20 سال سے ریٹائر ہونے والے، کے ڈی اے کو اپنی زندگی دینے والے، ان کے بچے کو بھرتی کیا جائے۔ تیسرا آئٹم، کے ڈی اے میں 2016 سے 2019 تک جن بچوں نے، جن لڑکوں نے، جن جوانوں نے کے ڈی اے کی خدمت کی، کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے ان کو فوری طور پر کے ڈی اے میں بھرتی کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ جبکہ حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ سندھ کے اندر گریڈ 1 سے گریڈ 15 کے ملازمین کی بھرتی کھول دی گئی ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کے ڈی اے میں ان افراد کو، ان بچوں کو بھرتی کیا جائے گی۔ آخر قمر ظفر چاہتا ہے، یونائٹڈ لیبر یہ چاہتی ہے، کے ڈی اے کی تمام یونینیں اس جانب توجہ دیں کہ کے ڈی اے کے 11 سے 1200 آدمی جو عرصہ 10 سے 20 سال ہونے کو ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو زندگی کی کمائی نہیں ملی، ان کی بقایا جات نہیں ملے، اس کے لیے گورنمنٹ نے اور خصوصی طور پر میں ممبر فائنینس محترم جناب نوید انور صدیقی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک سمری ان ملازمین کی حمایت میں حکومت سندھ اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہے، جس پہ فوری طور پر عمل کیا جائے۔ یہ سمری ان ملازمین کے حق کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگی، اس سے ان ریٹائرڈ ملازمین کو ان کی بقایات کی رقم مل سکے گی اور بآسانی 1999 کا نظام دوبارہ بحال ہوگا۔
हमारी ख्वाहिश होगी कि सीपीआई यूनियन इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे और हुकूमत सिंध से इस ग्रांट की मंजूरी के लिए बारहा मुतालबा करे और इस सिलसिले में